السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب الاذان چل رہا ہے، اس باب کی چند احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چنانچہ پہلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں مؤلف، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤذن املک بالاذان والامام املک بالاقامۃ، رواہ ابن عدی وضاعفہ وللبیہقی نحوہ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ من قولہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤذن املک بالاذان، مؤذن زیادہ مالک ہے بالاذان، اذان کا۔ املک اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل میں مقابلہ ہوتا ہے، یعنی دوسروں کے مقابلے مؤذن زیادہ مالک ہے۔ اور زیادہ مالک ہے کا مطلب یہ ہے، یعنی وہ اذان اپنے حساب سے کہے گا، اور یہ اس لیے ہے کہ اذان جو ہے اس کے سپرد کی گئی، اس کی ذمہ داری میں، تو وہ اگر ایک دو منٹ یا دو چار سیکنڈ یا دو چار منٹ لیٹ کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اس کے اختیار میں ہے۔ یا اسی طرح سے وہ اپنی عدم موجودگی میں کسی کو مؤذن متعین کر رہا ہے تو وہ اذان کے لیے کسی دوسرے کو متعین کر دے، یا اسی طرح سے وہ اذان کے لیے کسی کو کہے کہ آپ اذان دے دیجئے۔ تو جب مؤذن متعین ہو گیا اور اذان کے لیے ایک بندہ، ایک آدمی کہہ دیا گیا کہ یہ مؤذن ہے، یہ اذان دیں گے، تو اب اس کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا اذان نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہ ہے مؤذن زیادہ مالک ہے کا مطلب، اس کی مرضی اور اس کے اشارے پر ہوگی۔ وہ اگر کسی کو کہتا ہے تو وہ آدمی اذان کہے گا، بلا پوچھے اس کے کوئی دوسرا آدمی اذان نہیں کہہ سکتا ہے۔ والامام املک بالاقامۃ، اور امام زیادہ مالک ہے اقامت کا، یعنی اقامت اس کی اجازت سے ہوگی، اس کے اشارے سے ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تشریف لے کر آتے نماز پڑھانے کے لیے، تو صحابہ اکرام کھڑے ہوتے اور مؤذن اقامت کہا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اذان مؤذن کے اختیار میں ہے، جبکہ اقامت یہ امام کے اختیار میں ہے، اور وہ جب کہے گا تب اقامت کہی جائے گی، یا جب وہ آئے گا تو اقامت کہی جائے گی۔ رواہ ابن عدی، اس کو امام ابن عدی نے روایت کیا ہے، وضاعفہ، اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ضعیف ہونے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک راوی شریک بن عبداللہ القاضی ہیں، اور ان کے حافظے کو لے کر علماء نے کلام کیا ہے کہ یہ صحیح الحفظ ہیں، لیکن امام ابن معین نے ان کے بارے میں فرمایا شریک صدوق ثقۃ، کہ یہ صدوق اور ثقہ ہیں، الا انہ اذا خالفا، مگر یہ کہ جب مخالفت کریں، اور جب مخالفت کریں تو ان کے علاوہ کوئی جو دوسرا آدمی ہوگا وہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ یہ امام ابن معین نے فرمایا ہے۔ اسی طرح سے امام نسائی نے ان کے بارے میں فرمایا لیس بھی باس، یعنی ان کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے امام احمد بن حنبل نے فرمایا کان عاقلا صدوقا، کہ یہ عقل مند اور سچے تھے۔ امام مسلم نے
ان سے مطابعات میں روایات نقل فرمائی ہیں۔ تو اگرچہ تھوڑی سی ان پر جرح ہے، یعنی ان کے حافظے کو لے کر کلام ہے، لیکن ائمہ نے ان کی توثیق بھی کی ہے، اور خاص طور سے اگر مخالفت نہیں پائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں ابن معین نے ان کے بارے میں فرمایا میں یہ ثقہ ہے، اور یہاں مخالفت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف میں کوئی بھی چیز مروی نہیں ہے، بلکہ تائید میں بعض آثار مروی ہیں۔ چنانچہ مؤلف کہتے ہیں وَلِلْبَيْهَقِي نَحْوُهُ عَنْ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من قَوْلِهِ، کہ امام بہقی میں اسی کے معنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، من قولہ، انہی کے قول سے، یعنی انہی کی حدیث، یعنی یہ الفاظ انہوں نے بیان فرمائے، یعنی موقوفاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آئی بات میں، اور وہ سند صحیح ہے، وہ روایت صحیح ہے موقوفاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور اگر موقوفاً اسے صحیح مان لیا جائے تو ایک تو یہ کہ اس حدیث کی تائید ہو جائے گی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور دوسری بات یہ بھی یاد رہے کہ یہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو صحابی اپنی مرضی سے کہیں گے، یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اجتہاد والی ہو۔ ممکن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہو، تبھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اذان کا اختیار مؤذن کو ہے، وہ اپنے اختیار سے اگر کسی کو متعین کر دیتا ہے تو دوسرا بھی اذان دے سکتا ہے، لیکن مؤذن کی مرضی کے بغیر کوئی دوسرا اذان نہیں دے گا۔ ہاں اگر وہ اجازت دے دے تو پھر ایسی صورت میں دوسرا اذان دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اقامت کا مالک امام ہے، امام جب کہے گا تب اقامت کہی جائے گی۔ دوسری حدیث ہے وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامت، رواہ النسائی وصححہ ابن خزیمہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یرد، رد نہیں کی جاتی۔ الدعاء، دعا، یعنی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ الدعاء یہ نائب فاعل ہے لا یرد کا، اور لا یرد یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ رد نہیں کی جاتی ہے دعا، مطلب کیا ہے؟ یعنی قبول کر لی جاتی ہے۔ یعنی جب بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو قبول فرماتا ہے اور رد نہیں کرتا ہے۔ کب؟ کس وقت؟ فرمایا بین الاذان والاقامت، اذان اور اقامت کے درمیان میں، یعنی اذان ہو گئی ہے اور اب جماعت کھڑی ہونے کے لیے وقت ہے، تو اس درمیان میں اگر کوئی اللہ کا بندہ دعا کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ حدیث اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے، اس وقت میں دعا کی فضیلت پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ وقت جو ہے، ایک تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے، دوسرا یہ کہ یہ وقت فضیلت والا ہے، یہ وقت فضیلت والا ہے۔ اس وقت میں اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے قبول فرماتا ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس وقت میں اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین سے خیر اور بھلائی کا سوال کریں، اللہ رب العالمین کو اس وقت پکاریں اور دعا کریں۔ تو بہت سارے اوقات ہیں دعا کی قبولیت کے، ان میں سے ایک وقت یہ بھی ہے، اس وقت میں بھی دعا اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں مؤلف رواہ النسائی، اس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے،
वसहहु इब्न खुज़ैमा, और इब्न खुज़ैमा ने इसे सही करार दिया है, यानी ये रवायत सही है। अगली हदीस है और इस बाब की आखिरी हदीस है, बाबुल आज़ान की। कहते हैं मौलिफ़ अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन क़ाल हीना यस्मउन निदा अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमति आति मुहम्मदिनिल वसीलत वल फ़ज़ीला व बअसहु मक़ामम महमूदन लज़ी बअतहु हल्लत लहू शफ़ाअती यौमल क़ियामा अख़रजहुल अर्बाअतु। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये हदीस मरवी है। वो बयान फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, बेशक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाला हीना यस्मउन निदा, जिसने कहा जबकि या जब वो आज़ान सुनता है, हीना यस्मउन निदा, जब वो निदा सुनता है। और निदा से मुराद क्या है? आज़ान। यानी जिसने कहा उस वक्त जब वो आज़ान सुनता है, क्या कहा? उसकी वदाहत करते हुए फरमाते अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदिनिल वसीलत वल फ़ज़ीला व बअसहु मक़ामम महमूदन लज़ी वअतहु। ये पूरी दुआ जिसने कही। हल्लत लहू शफ़ाअती यौमल क़ियामा, तो उसके लिए क़यामत के दिन मेरी सिफारिश हलाल हो गई। यानी ये दुआ जिसने कही तो उसके लिए क़यामत के दिन मेरी सिफारिश हलाल होगी। और ये कौन सी सिफारिश होगी, उसकी वज़ाहत अभी आती है। पहले इस दुआ के मुतालिक जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है उसकी तशरीह हो जाए। कहते हैं दुआ में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा, अल्लाहुम्मा या अल्लाह। और आखिर में जो मीम है ये हर्फ निदा या के इवज़ में है। या और मीम ये दोनों एकजा एक साथ इस्तेमाल नहीं होते हैं। एक साथ इस्तेमाल करना अरबी क़वायद की रूह से जायज़ और दुरुस्त नहीं है। यानी या अल्लाहुम्मा कहना ये दुरुस्त नहीं होगा। या तो या अल्लाह कहा जाए और या फिर या अल्लाहुम्मा कहा जाए। आई बात में, और दोनों का माना यही है, ऐ अल्लाह। दोनों का माना यही है, यानी ऐ अल्लाह। रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा, रब्बा, और ये मंसूब है मुनादा मुज़ाफ होने की वजह से। मुनादा के कई एराब होते हैं, उनमें से एक ये भी है कि अगर मुनादा मुज़ाफ है तो ऐसी सूरत में वो मंसूब होगा, उस पर नसब पड़ा जाएगा। रब्बा, इसे रब्बो भी पढ़ सकते हैं, और रब्बो पढ़ने की सूरत में इससे पहले मुब्तदा महज़ूफ मानना पड़ेगा और तक़दीर इबारत होगी अंता रब्बु हाज़िहि दावति ताम्मा, ऐ अल्लाह तू इस मुकम्मल, कामिल और मुकम्मल दावत के रब, यानी तू इस कामिल और मुकम्मल दावत का रब है। ये गोया के माना होगा। तो अंता अगर इससे पहले महदूफ मानेंगे तो रब्बो हाज़िहि दावते आएगा, और अगर इसे मुनादा मुज़ाफ मानते हैं तो ऐसी सूरत में रब्बा आएगा। और हाज़िहि दावा, इस दावत से मुराद क्या है? यानी यही जो अज़ान में दावत दी गई है, और वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद और उसके रसूल की रिसालत की गवाही, और इसी तरह से दुनिया में भलाई की तरफ बुलाने की दावत और आखिरत और नमाज की तरफ दावत। ठीक है, यानी तौहीद की दावत, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की तरफ दावत। और कामिल और मुकम्मल इसे इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें अल्लाह की वहदानियत, रसूल की रिसालत
اور دنیا میں بھلائی اور خیر اور آخرت میں اچھے انجام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ تو اس طرح سے یہ کامل ہے، مکمل ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ اور اسی وجہ سے جب اس دعوت کو شیطان سنتا ہے تو وہ بھاگتا ہے، تو آپ نے دعا میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، کہ اے اس کامل اور مکمل دعوت کے رب، اے اللہ اس کامل اور مکمل دعوت کے رب، والصلاۃ القائمہ، اور قائم ہونے والی نماز کے رب۔ اور قائم ہونے والی نماز یعنی جس کے لیے اذان کہی گئی، یا اسی طرح سے دائمی نماز جو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشروع قرار دی گئی ہے اور جو قیامت تک جاری رہے گی۔ تو یہ نماز اور اس قائم ہونے والی دائمی نماز کے رب، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ، آتی فعل دعا ہے، عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الوسیلۃ، وسیلہ، اور وسیلہ یہ جنت میں ایک جگہ ہے، وسیلہ جو ہے جنت میں ایک جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ یہ جنت میں ایک جگہ ہے، اور یہ مناسب ہے کہ کسی ایک آدمی کو عطا فرمایا جائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک آدمی ہی کے لیے مناسب ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ میں ہوں گا، کہ یہ اللہ رب العالمین مجھے عطا فرمائے گا۔ تو وسیلہ یہ جنت کا ایک مقام، والفضیلہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلہ بھی عطا فرمائے۔ اور فضیلہ مطلب اے الدرجۃ الزائدہ، اے المرتبۃ الزائدہ، یعنی زائد مرتبہ جو تمام مخلوق سے بلند ہے، تمام مخلوق سے اوپر ہے، تمام مخلوق سے زائد۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ اور اسی طرح سے بلند مرتبہ، زائد مرتبہ تمام مخلوق سے عطا فرما، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور انہیں بھیج دے مقام محمود میں، یعنی انہیں مقام محمود عطا فرما اللہ رب العالمین۔ اور مقام محمود کون سا ہے؟ وہ مقام ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں تمام انسانوں کے لیے سفارش کریں گے، اور وہ سفارش کس بات کی ہوگی کہ اللہ رب العالمین حساب و کتاب جلدی لے لے۔ میدان حشر میں لوگ اکٹھا ہوں گے اور اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں سرابور ہوں گے، ہر انسان اپنی جگہ پریشان ہو۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس جگہ جو ہے اس وقت نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ لوگ اکٹھا ہو کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے انت ابونا، کہ آپ ہمارے والد ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، آپ کو تمام انسانوں پر چنا ہے، اور یہ فضیلت ہے، وہ فضیلت ہے، فضیلت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی گنائیں گے، اور پھر اپنی پریشانی رکھیں گے کہ ہم بڑے پریشان ہیں، اللہ رب العالمین سے سفارش کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین جلدی سے حساب و کتاب لے لے، جسے جنت میں جانا ہے جنت میں، اور جسے جہنم میں جانا ہے اسے جہنم میں ڈال دے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما دیں گے اور کہیں گے میں سفارش نہیں کر سکتا ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھ سے اگر سوال و جواب کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ آج اتنے غصے میں ہیں، اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں اللہ رب العالمین نہیں۔ تم حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ، شاید کہ وہ تمہاری بات مان لیں اور اللہ رب العالمین کے دربان میں سفارش کریں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے
کہ آپ آدم ثانی ہیں اور یہ ہے وہ ہے، پھر کہیں گے کہ سفارش کر دیجئے، وہ بھی منع فرما دیں گے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے کہ اللہ رب العالمین آج اتنے غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں ہے، میں اس کا سامنا اور مقابلہ ایسی صورت میں نہیں کر پاؤں گا۔ اور پھر وہ دوسرے نبی کے پاس، اور اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آخر میں آئیں گے، وہ کہیں گے میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، البتہ آپ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، وہ آپ کا کام کریں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تمام لوگ اور کہیں گے کہ اللہ رب العالمین سے سفارش کر دیجئے کہ حساب و کتاب میں جلدی ہو جائے۔ اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جسے مقام محمود کہا جاتا ہے، وہاں سجدہ ریز ہو جائیں گے اور ایسی تعریف کریں گے، ایسے کلمات کے ذریعے سے جو اس سے پہلے آپ کو نہیں سکھائے گئے۔ اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے رہیں گے ایک مدت تک، اور پھر اللہ رب العالمین کا غصہ کم ہوگا، تب اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، سوال کیجیے، آپ کا سوال سنا جائے گا، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور آپ اس وقت یہ سفارش کریں گے کہ اللہ رب العالمین تیری مخلوق پریشان ہے، ان کا حساب و کتاب لے لے، اور پھر حساب و کتاب لیا جائے گا۔ تو جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے، اس جگہ کو کہتے ہیں مقام محمود۔ الذی بعثتہ، مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ وعدہ کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، سورہ بنی اسرائیل میں، کہ اللہ رب العالمین ان قریب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ تو اس دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض چیزوں کا اللہ رب العالمین سے سوال کیا جا رہا ہے، دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے پیارے نبی کو یہ چیزیں عطا فرما دے۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ مقام وسیلہ ہے، مرتبۃ الزائدہ ہے، اور اسی طرح سے مقام محمود ہے۔ یہ دعا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہیں، آپ کے اختیار میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اگر آپ کے اختیار میں ہوتی تو بندوں کو اس دعا کے اندر یہ ساری چیزیں مانگنے کا حکم اللہ رب العالمین کیوں دیتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے پڑھنے کا حکم کیوں دیتے اپنی امت کو؟ ہاں، تو یہ جو ہے دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ جو آدمی اس دعا کو پڑھے گا آذان سننے کے بعد، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حلت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری سفارش حلال ہو جائے گی قیامت کے دن۔ اور یہ شفاعت کون سی ہوگی؟ یا تو یہی شفاعت کبریٰ، لیکن یہ تو سارے لوگوں کے لیے ہوگی۔ اس میں دعا پڑھنے والے کی کیا فضیلت ہوئی؟ اسی لیے بعض علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اس سے مراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلے والی سفارش، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر قیامت کے دن بہت ساری کئی ایک طرح کی سفارشیں آپ کے اختیار میں ہوں گی، اور آپ کو اللہ رب العالمین کی جانب سے اجازت ہوگی۔ اس میں جنت میں داخلے کی سفارش بھی آپ کریں گے، اور اسی طرح سے اپنی امت کے کچھ لوگوں کو بغیر حساب و کتاب کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل کرائیں گے اپنی سفارش سے۔ آپ سفارش کریں گے تو بغیر حساب و کتاب کے آپ کی امت کے کچھ لوگ جو ہے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سے گناہ گار جو لوگ ہوں گے جہنم میں جانے کے مستحق ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے بعض کے لیے سفارش کریں گے، اور انہیں جو ہے
گناہوں کے باوجود انہیں اللہ رب العالمین جنت میں داخل فرمائے گا، اور اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سزا بھگت چکے ہوں گے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جو ہے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں قیامت کے دن کی بات ہو رہی، یعنی قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرمائے گا، یعنی جنت میں داخلے والی سفارش۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دعا پڑھنا بڑی فضیلت کا باعث ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس شخص کو ملتی ہے جو یہ دعا پڑھتا ہے۔ مؤلف کہتے ہیں اخرجہ الاربعۃ، اس کو اربعہ نے روایت کیا ہے۔ یاد رہے اربعہ سے مراد ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ ہے، لیکن مناسب یہ تھا کہ مؤلف رحمہ اللہ یہاں امام بخاری کا بھی ذکر کرتے، کیونکہ یہاں یہ روایت بخاری میں بھی موجود ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے سے نسیان اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ مؤلف رحمہ اللہ کو اس حدیث کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا کہ یہ بخاری میں موجود ہے، لیکن جب وہ حوالہ انہوں نے یہ دیا ہے تو غالباً انہیں یہ یاد نہیں رہا ہوگا، ذہن میں نہیں رہا ہوگا کہ یہ بخاری میں بھی موجود ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے اربعہ کہہ دیا ہے، حالانکہ یہ روایت بخاری میں بھی موجود ہے۔ یاد رہے اس حدیث کے بعض طرق میں کچھ الفاظ کی زیادتی بھی ہے بعض سندوں میں، جیسے آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ کے بعد الدرجۃ الرفیع کے الفاظ ہیں بعض روایتوں میں، یا اسی طرح سے اس حدیث کے اس دعا کے بالکل آخر میں لا تخلف المیعاد کے بھی الفاظ بعض سندوں میں موجود ہیں۔ لیکن اس طرح کی جو زیادتیاں چاہیں رفیع کی شکل میں ہو یا اسی طرح سے آخر میں لا تخلف المیعاد کی جو زیادتی بعض سندوں میں آئی ہے، وہ صحیح سندوں سے ثابت نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ بات اچھی طرح سے یاد رہے کہ الدرجۃ الرفیع، یا اسی طرح سے دعا کے آخر میں لا تخلف المیعاد کی جو زیادتی ہے وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ تو اذان کے بعد جو سنتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، ان میں سے ایک یہ دعا بھی، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بھی اذان کے بعد کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، جیسا کہ مسلم کی روایت میں اس بات کی وضاحت موجود ہے۔ وہ روایت یہاں مؤلف نے ذکر نہیں کی ہے، اور مناسب تھا کہ اس کو بھی ذکر کر دیا جاتا تاکہ بات مکمل ہو جاتی۔ اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت بیان فرمائی ہے، اس میں اذان کے جواب کا بھی ذکر ہے کہ اذان کا آدمی جو ہے کہے مثل ما یقول المؤذن، جو مؤذن کہتا ہے اسی کو دہرائے، اور پھر اذان کے بعد مجھ پر درود و سلام بھیجے، اور سلام بھیجنے کے بعد میرے لیے اللہ رب العالمین سے وسیلہ کا سوال کرے۔ تو یہ تینوں چیزیں اس میں موجود ہیں اس روایت۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اذان سننے والے پر ایک تو اذان کا جواب دینا ہے، یعنی وہ اذان کا جواب دے گا، جیسا کہ اس سے پہلے روایات میں اس بات کی وضاحت گزر چکی ہے، اور اسی طرح سے اذان سننے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے گا، اور مختصر درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھ لے تو یہ کافی ہوگا، نہیں تو درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود و سلام۔ تو یہ جو ہے مختصر میں درود ابراہیمی پڑھ لی جائے، درود پڑھی جائے، اور اسی طرح سے پھر اللہ رب العالمین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی جائے، مقام وسیلے کا سوال کیا جائے، جیسا کہ اس حدیث میں مروی ہے، اور وہ یہ دعا جو ہے اس موقع پر پڑھی جائے۔ تو یہ اذان سننے والے کے لیے مسنون ہیں، تو یہ کام جو ہیں اذان سننے والے کے لیے مسنون ہیں۔ تو
تو یہ باب الاذان یہاں جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔